بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تو میں ابو طالب کی وفات کے متعلق بات کریں گے کہ ابو طالب کی وفات کب ہوئی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خفا اور غمگین تھے اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ شعب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز ہی بعد ماہ رمضان یا شوال 10 نبوی میں ابو طالب نے انتقال کیا، اور پھر 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی انتقال کیا۔ اور جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ وسلم نے فرمایا، اے چچا، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ میں خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، فوراً کہہ دے ابو طالب کو کہ اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، علی ملت عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ ابو طالب تو یہ کہہ کر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کروں گا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں منع فرمائی، اور یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یعنی اس آیت میں یہ منع فرمایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو گمراہ چچا تھا وہ تو مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دفن کر کے آؤ۔ پھر اس نے کہا کہ وہ تو مشرک مرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مشرک مرا ہے، لیکن اس کو دفن کر کے آؤ۔ اور پھر ایک روایت میں اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کو دفن کر دیا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو طالب کے دفن سے فارغ ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اغتسل، اے علی آپ غسل کر لو۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کافر کو غسل دینے سے اور دفن کرنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ کافر کو تجہیز اور تکفین کرنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، یعنی غموں کا سال کہہ کر قرار دیا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی وفات سے بہت غمگین اور خفا ہوئی، کیونکہ یہ دونوں جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کوئی مشکل آتا تھا تو یہ دونوں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا تھا۔ اور ابو طالب کی حیات تک چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ ابو طالب سے وہ ڈرتے تھے، لیکن جب ابو طالب مر گئے تو کفار اور بھی بڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آ رہے تھے کہ ایک شریر اور بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیچڑ ڈال دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بال گندے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لے آئے۔ اور جب گھر میں اسی حالت میں داخل ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کر دیا، اور روتی ہوئی زاروں کا تھا روتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو صاف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے بیٹی تو رو مت، اللہ تعالیٰ تمہارے بابا کی خود حفاظت کرے گا۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے روتے تھے کہ پہلے تو ابو طالب زندہ تھے تو وہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہتے تھے کفار، لیکن جب ابو طالب مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کفار تکلیف دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو خود حفاظت کرے گا۔